بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ اور عوام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما محترم مفتاح اسماعیل صاحب. بہت بہت شکریہ مفتاح صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. بڑی کامیابی ہے جی پی آئی اے کی جو نجکاری ہو گئی ہے. آپ کی رائے میں کہ اس کے بعد دیگر اداروں کو پرائیویٹائز کرنا مزید آسان ہو جائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے کی نجکاری تو ایک احسن قدم ہے. اگر اس کے بعد حکومت کوئی اور نجکاری کرتی ہے تو وہ اب تک حکومت کی ول نظر نہیں آئی ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ پچھلے سال بھی حکومت نے جان بوجھ کے نجکاری پی آئی اے کی جو تھی اس کو روکا تھا، جبکہ سارے بیڈرز نے ان کو کہا تھا کہ دیکھو جس کنڈیشنز پہ آپ مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں ہم بیڈ نہیں کریں گے، مگر وہ چاہتے بھی نہیں تھے. پھر اس کے بعد پیچھے سے مقتدرہ نے اپنے بھی لوگ لگوائے، محمد علی صاحب بھی وزیر بنائے گئے نجکاری کے، تو وہ انہوں نے کروایا ہے. اگر وہ اس چیز کو ٹھان لیں پیچھے سے اور اگر وہ کروا لیں تو کروا لیں، ورنہ یہ حکومت کا تو نہ کوئی ول ہے اور نہ کوئی کیپیبلٹی ہے. اچھا، یہ بعض افراد پر حتیٰ کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بڑے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ جی اتنے برس کے بعد جو ہے کچھ منافع میں آئی تھی، اس سال بھی وہ 11 بلین منافع کی بات کر رہے ہیں کہ پہلے 6 ماہ میں ہوا ہے، اور ایسے وقت میں پھر فروخت کیا جا رہا ہے. یہ جو تنقید ہے اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ منافع اس لیے آیا ہے کہ جو 670 ارب روپے کا قرض آپ نے ہٹا دیا، یعنی کہ 70 ارب روپے کا آپ نے جو سود ہے اس سے نکال دیا، تو پھر آپ نے 11 ارب روپے کما لیے. تو بیسکلی آپ نے 59 ارب روپے کا نقصان کیا ہے. تو اور پی آئی اے جو ہے وہ سال میں 35-40 ارب روپے کا نقصان کم از کم کرتی تھی، اور وہ نقصان ہر سال بتدریج بڑھتا جا رہا تھا. تو نقصان نہ کرنا جو ہے نا، وہ پی آئی اے کا جو ہم کو نجکاری کا فائدہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ آئندہ چل کے ہم نقصان نہیں کریں گے. اور یہ حکومت تو اب 4 سال ہو گئے، 4 سال میں یہ پہلی چیز انہوں نے نجکاری کی ہے. تو یہ مطلب اس طرح ہے کہ 4 سال سے ایک بچہ فیل ہو رہا تھا، اب اس سال پاس ہو گیا ہے. تو ہم کو پھر بھی مبارکباد دینا چاہیے اس بچے کو بھی، اور خاص طور پر جو ٹیوشن ماسٹر اس کو ٹیوشن پڑھا رہا تھا. اچھا، یہ جو اسٹرکچرنگ ہوئی ہے اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں گے کہ جو لوگوں نے طریقہ کار کیا، جو اسٹرکچر کیا جس طرح سے پرائیویٹائزیشن کو، اس کی بھی لوگ عمومی طور کے اوپر جو ہے ایکسپرٹس تعریف ہی کر رہے ہیں. جی دیکھیں، جو حکومت کو یہ 165 تو شاید 10 ارب 12 کروڑ روپے ملیں گے، اور باقی 125 ارب روپیہ تو پی آئی اے کے اندر ہی جائے گا. اس کے بعد جو حکومت کے 25% شیئر ہے، اگر وہ چاہیں تو پرائیویٹ سیکٹر خرید سکتی ہے، اور وہ 45 ارب میں خرید لے گی. تو حکومت کو 55 ارب روپے ملیں گے. لیکن اگین یہ پیسوں کی بات نہیں ہے، سچی بات ہے کہ یہ تو صرف ہم اپنا نقصان بچا رہے ہیں. اور آج جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو فوجی فرٹیلائزر ہے اس نے بھی اس کنسورشیم کو جوائن کر لیا، جو کہ توقع بھی تھی. کنسورشیم نے بھی اپنی سیفٹی کر لی ہے، تاکہ کیونکہ حکومت کی پالیسیز آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ذرا فوجی فرٹیلائزر کو ساتھ ملا لیں، تاکہ وہ حکومت کی کوئی اس قسم کی کوئی قدم ہو جائے گی جس سے اس کو نقصان ان کو ہو جائے، تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے وہ بھی کر لیا ہے. نہیں، 15 برس کا تو شیورٹی دی ہے نا نجکاری کمیشن نے کہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی پالیسی میں. کیا اس بات کا پھر اب یہ مطلب لیا جائے کہ اس ملک میں جو ہے کاروبار کے لیے، سرمایہ کاری کے لیے ماحول بن چکا ہے؟ جی دیکھیے، دا فیکٹ کہ جیتی ہوئی پارٹی نے پہلے سے ہی بات کر لی تھی، اور دوسری پارٹی نے بھی، کہ ہم فوجی فاؤنڈیشن کو اپنے ساتھ، فوجی فرٹیلائزر کو اپنے ساتھ لیں گے، اس کا یہ مطلب ہے کہ حکومت کی بات پہ تو وہ بہت زیادہ اعتبار نہیں کر رہے نا. 15 سال یہ حکومت کہاں کیا ہے، یہ 15 سال کی بات کر رہے ہیں. لیکن اللہ کرے کہ پاکستان میں نجکاری کی بھی فضا پھیلے، اللہ کرے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی فضا پھیلے. اس وقت نہیں ہے. اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 4 سالوں کے اندر ابھی جو لیبر اسٹیٹسٹکس حکومت کی آئی ہیں، اس میں پچھلے 4 سالوں میں ہماری جو ہے قوت خرید عام پاکستانی کی کم ہوئی ہے. اس کی آمدن، جو اصل آمدن ہے مہنگائی کے بعد، وہ کم ہوئی ہے. اور آج ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ 2015 میں کھڑے تھے. لیکن 10 سال کا ہم نے سفر جو ہے وہ ضائع کر دیا. اور سچ مچ ہے کہ 2008 سے ہم صرف 7% اوپر ہیں. تو جہاں پہ دنیا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، ہمارے ہمسائے ممالک آگے بڑھ رہے ہیں، پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا، بلکہ پچھلے 4 سالوں میں تو پیچھے جا رہا ہے. اور اس حکومت نے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا ہے کہ جس سے آپ کو کوئی بھی لگے کہ یہ اصلاحات کی طرف یا بنیادی اصلاحات کی طرف جا رہے ہیں. یہ صرف وقت نکال رہے ہیں. نہ اخراجات کم کر رہے ہیں، نہ ٹیکس ریٹس کم کر رہے ہیں، نہ بجلی اور گیس کے نرخ کم کر رہے ہیں. تو یہ بڑی مشکل یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جی اصلاحات ان کے ایجنڈے پہ نظر نہیں آ رہی ہیں، کفایت شعاری ان کے ایجنڈے پہ نظر نہیں آ رہی ہے. تو کس قسم کی اصلاحات؟ کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے ہم اصلاحات کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم بیلٹ لائٹننگ کر رہے ہیں، نوکریوں کی تعداد میں کمی کر رہے ہیں، گورنمنٹ کا سائز کم کر رہے ہیں. تو کون سی اصلاحات کرنے سے رہ گئی ہیں، اور کہاں پر جو ہے یہ اپنا کہتے ہیں نا کہ کفایت شعاری کر سکتے ہیں، بیلٹ لائٹننگ کر سکتے ہیں؟
دیکھیے نا بیلٹ ٹائٹننگ کریں گے تو نظر آ جائے گا نا. اگر آپ کا 15% سے آپ کا سالانہ خرچہ اخراجات بڑھ رہے ہیں تو اوبیسلی بیلٹ ٹائٹنگ تو نہیں کر رہے ہیں. جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم رائٹ سائزنگ کریں گے, لوگ نکالیں گے, اس کے اندر انہوں نے وہ پوسٹیں جیسے 2.5 لاکھ پوسٹ تھی جو کہ بھری بھی نہیں تھی, اس میں سے انہوں نے 1.5 لاکھ کم کر دی. یہ وہ بندے نکالے ہیں جو کہ رکھے ہی نہیں تھے, خالی پوسٹوں کو انہوں نے کم کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ جو لوگ ہم رکھیں گے وہ کانٹریکٹ پہ رکھیں گے, یعنی جو لوور گریڈز کے, یعنی کہ جو ڈرائیور آج یا نائب قاصد آج بھرتی ہوا ہے, جب وہ 30 سال بعد ریٹائر ہوگا تو اس کے بعد جب اس کو آپ ریپلیس کریں گے تو آپ اس کو کانٹریکٹ امپلائی سے کریں گے. اس کے بعد ایک انہوں نے کہا تھا کہ ایک شخص اگر پینشن لے رہا ہے تو پوری تنخواہ نہیں لے سکتا, وہ بھی انہوں نے واپس کر لی کہ نہیں پینشن بھی پوری لے سکتے ہو اور تنخواہ دوسری بھی پوری لے سکتے ہو. تو مجھے تو کوئی ایک اصلاحات نظر نہیں آ رہی ہیں. ان کو آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آپ ایگریکلچر پر ٹیکس لگائیں, وہ رہ گئے. ان کو آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آپ پینشن ریفارمز کریں, وہ رہ گئے. ان کو آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آپ دکانداروں پہ ریٹیل پہ ٹیکس لگائیں, وہ رہ گیا. ان کو آتا کہ آپ رائٹ سائزنگ کریں, وہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ کچھ وزارتیں ڈیوالو کریں, وہ نہیں کہا. انہوں نے کہا آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آپ نیشنل فائنانس کمیشن بنائیں, وہ نہیں ہوا. آپ نے نہ این ایف سی ایوارڈ اب تک کچھ کیا ہے, نہ آج بھی 2.70 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں نا. تو آپ جتنی بھی بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی اسٹرنجنٹ کنڈیشن, سخت کنڈیشن جو ہیں یہ لوگ نہیں مان رہے, تو پھر بھی آئی ایم ایف کا پروگرام آن ٹریک ہے. یہ تو کہتے ہیں جی اتنی سخت ہے, ہم نے ہر بات ان کی مان لی ہے, لیکن جو آپ گنوا رہے ہیں کہ تو کافی چیزیں نہیں کی ہیں جو کرنے والی تھیں. تو یہ گیٹ اوے, ہاؤ دے آر گیٹنگ اوے ود دس. گزارش یہ کہ آئی ایم ایف اگر آپ کو 100 چیزیں کہتا ہے تو آپ کو اس میں سے 80 چیزیں ماننی ہوتی ہیں. آئی ایم ایف بھی سمجھتا ہے کہ 100 چیزیں تو کوئی نہیں کر سکتا نا پوری کی پوری. تو آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, ہم لوگوں کے اوپر 61% ٹیکس لگا دیں گے. ہم ایکسپورٹرز کے اوپر, برآمد کرنے والے کاروباریوں کے اوپر بھی 61% ٹیکس لگا دیں گے. ہم گیس جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی کر دیں گے اور 4200 روپے کلو, 4200 روپے پر ایم ایم سی ایف ڈی کر دیں گے. یہاں تک کہ اتنی گیس مہنگی کر دی کہ گیس جس کی شارٹیج ہوتی تھی اس کی ایکسس ہو گئی. آپ نے بجلی مہنگی کر دی. آئی ایم ایف, میں آپ کو ایک بجلی کا مثال دیتا ہوں. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یار سرکولر ڈیٹ نہیں بڑھنا چاہیے 500 ارب سے زیادہ کسی بھی سال میں, ٹھیک ہے. اب اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چوری کو روکیں اور ڈسٹریبیوشن لاسز کو روکیں, ترسیل اور تقسیم میں نقصانات کو روکیں اور چوری کو روکیں. جس کو آپ بل دے رہے ہیں اس سے بل کلیکٹ کریں. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بجلی کو بہت مہنگی کر دیں. تو انہوں نے بجلی کو بہت مہنگی کر کے جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ کو کم کیا ہے. انہوں نے ریفارمز کر کے کہ چوری کو روکیں یا نجکاری کریں یا ترسیل اور تقسیم کے نقصان کم کریں, وہ نہیں کیا. تو یہ ریفارم نہیں ہوتا. آپ کسی کے ریٹ بڑھا دیں, اگر آپ ٹیکس بڑھا دیں تو یہ ریفارم نہیں ہوتا. اچھا, اب ایک اور دلچسپ بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. وزیر خزانہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی معیشت قرضوں پہ نہیں چلے گی بلکہ ہم اپنی برآمدات بڑھائیں گے. جو ڈیٹا ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تو برآمدات سکڑ رہی ہیں. یہ ڈیٹا تازہ ترین آیا ہے کہ جی جو 9 پڑوسی ممالک سے ہم تجارت کر رہے ہیں اس میں بھی ہم بہت زیادہ گھاٹے میں, بلکہ وہ خسارہ بڑا ہے اور وہ 6.22 بلین کا جو ہے وہ ایک ڈیفیسٹ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ برآمدات پاکستان اپنے تمام تر کوششوں کے باوجود, اور حکومت کہہ بھی نہیں ہمارا فوکس ہے, بڑھا نہیں پا رہے ہیں؟ یہ سوال میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں گے تو آپ سے میں اختلاف کروں گا. اچھا. یہ کہ تمام تر کوششوں کے باوجود تو کیا کوشش کی گئی ہے؟ کیا پاکستان کی بجلی جو ہے وہ کمبوڈیا, ویتنام, انڈونیشیا, ملیشیا, تھائی لینڈ, ساؤتھ افریقہ, ایتھیوپیا, کینیا, ہندوستان, بنگلہ دیش اور نیپال سے مہنگی نہیں ہے؟ کیا پاکستان کی گیس ان تمام ممالک سے مہنگی نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں ٹیکس ریٹس ان تمام ممالک سے زیادہ نہیں ہیں؟ تو پھر ایسی کیا ہم نے کوشش کی ہے کہ جس سے ہم ایکسپورٹ بڑھا رہے ہیں؟ صرف بیانات سے ایکسپورٹ نہیں بڑھتے. اگر بیانات سے بڑھ رہے ہوتے, بیانیے سے بڑھ رہے ہوتے تو پھر تو ہمارا ایکسپورٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہوتا. لیکن ہمارے جو ایکسپورٹ ہے وہ ایکسپورٹس بڑھتے ہیں ریئل ریفارم سے. ایکسپورٹ بڑھتے ہیں کہ اگر آپ بجلی سستی کر دیں, ایکسپورٹ بڑھتے ہیں کہ اگر آپ گیس سستی کر دیں, ایکسپورٹ بڑھتے ہیں اگر آپ انفراسٹرکچر بہتر کر دیں, ایکسپورٹس بڑھتے ہیں کہ اگر آپ پورٹ پہ جو ہے وہ پورٹ جو ہے پاکستان کے پورٹ قاسم ہو گیا یا کراچی پورٹ دنیا کے مہنگے ترین پورٹس میں ہیں. آپ یہ چیزیں اگر ٹھیک نہیں کر سکتے. اگر برآمدات نہیں بڑھ رہی تو کیا آپ کے خیال میں درآمدات کو ہمیں کچھ کم کرنا چاہیے؟ جو گورنمنٹ نے اتنا ریلیکس کیا ہوا ہے کہ آپ کی درآمدات کا سائز بڑے سے بڑا چلا جا رہا ہے, اس کو کم کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے, کرنا چاہیے. دیکھیے 13% درآمدات پہلے 5 مہینوں میں بڑھی ہیں گڈس کی. جی. اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب معاشی ترقی ہوتی ہے, جب معیشت کی سائز بڑھتی ہے تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے, اور ڈیمانڈ بڑھنے کا مطلب ہے کہ برآمدات کی بھی ڈیمانڈ بڑھتی ہے.
درآمدات کی بھی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، اور وہ ہو رہا ہے تھوڑا سا، اور اس کو ابھی بھی کرٹیل کیا ہوا ہے انہوں نے، ابھی بھی بینکوں کو پوری ایل سی کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور بینکوں کے اوپر کچھ قدم ہے، لیکن اس کے اندر پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک طرف جو ہے وہ بھی فیصلہ کہ آپ کرنسی کو ڈی ویلیو نہیں ہونے دیں گے، تو جب کرنسی سستی ہوتی ہے تو ہمارے ایکسپورٹ تو نہیں بڑھتا ہے، جب ہماری کرنسی مہنگی ہوتی ہے تو ہمارا ایکسپورٹ تو نہیں بڑھتا لیکن ہمارا امپورٹ بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کی دوسری طرف یہ نقصان ہے کہ اگر آپ کرنسی کو ڈی ویلیو ہونے دیں گے تو پھر یہاں پہ مہنگائی کا جن ایک مرتبہ پھر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ کرٹیل کرتے درآمدات کو، یا آپ کہتے کہ بڑھنی چاہیے، اس سے ٹھیک ہے ڈیوٹی بھی ملتی ہے اور بھی فائدے ہوتے ہیں؟ اس وقت تو بھی ویری آنیسٹ ود یو، درآمدات کے اوپر اگر ایک دم ہاتھ ہٹا دینا تو بہت جلدی ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پھر پھنس جائیں گے، اور جو پہلے بس کی سائیکل ہوتی تھی، اس حکومت نے اب اس سائیکل کو بدل کے بس ٹو بس کی سائیکل کر لی ہے، تو بس میں ہی رہیں گے اور پھر ایک اور بس چلے جائیں گے، تو اس وقت حکومت کو پہلا جو کام کرنا چاہیے وہ برآمدات کو بڑھانا چاہیے، اس کے لیے ان کو پاور اور گیس کی قیمتوں کو پھر سے سوچنا پڑے گا، اس کے لیے ان کو ٹیکس ریٹس کو پھر سے سوچنا پڑے گا، لیکن وہ چیزیں آئی ایم ایف آپ کی مانے گا نہیں، وہ آئی ایم ایف کو منانے کے لیے پہلے آپ کو اپنے اخراجات کم کرنے پڑیں گے، جب اس سال کے اندر عامر بھائی 3500 ارب روپے سے زیادہ پی ایس ڈی پی پہ حکومتیں خرچ کر رہی ہیں، جس میں پنجاب سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور حکومت وفاق کی حکومت پاکستان بھی شامل ہے، اگر اس 3500 ارب روپے میں سے ہم 1500 ارب روپے کم کر لیتے ہیں یا 2000 ارب روپے کم کر لیتے ہیں، اس بات کو چھوڑ دیں کہ اس میں کرپشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس بات کو چھوڑ دیں کہ ان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سے معیشت کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا، اس بات کو چھوڑ دیں کہ یہ سیاسی بیسس پہ فائدہ ہوتا ہے، سیاسی فائدہ ہوتا ہے، قطع نظر ان سب چیزوں کے، اگر آپ صرف اسی بات کو دیکھیں کہ یار آج کل ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، پہلے یہ 2000 ارب روپیہ اس سال جو ہے وہ ہم لوگوں کو بریک دے دیتے ہیں، 1500 ارب روپے جو ہے وہ آپ ٹیکسوں میں کم کر دیں، 500 ارب روپے اگر آپ بجلی کے نرخوں میں کم کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ خود برآمدات بڑھنے لگیں گی، ریوائول ہوگا۔ اچھا، یہ بڑا حکومت کہہ رہی کہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا، آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی آئی ایم ایف پروگرام ہوگا، ہم اس منزل کے قریب ہیں؟ بالکل نہیں ہے، جو حکومت آئی ایم ایف کا یہ آخری پروگرام کرتی ہے اس حکومت کے اندر برآمدات 5 مہینے میں 5-6% کم نہیں ہونی چاہیے، جو حکومت جو آئی ایم ایف کا آخری پروگرام کرتی ہے وہ کچھ نہ کچھ تو اخراجات میں وہ کرتی ہے نا، قدم لگاتی ہے، کچھ نہ کچھ تو وہ اپنا خسارہ کم کرتی ہے، آپ کا خسارہ بڑھ سے بڑھا رہا ہے، آپ کے ٹیکس ریٹ بڑھے ہوئے ہیں، اب آپ کیسے نکل سکتے ہیں آئی ایم ایف سے اگر آپ اخراجات کم نہیں کریں؟ جب تک میں آپ کو بتاؤں فنڈامنٹل پرابلم ان پاکستان از کہ your government size is too big، جب تک آپ حکومت کو سمیٹیں گے نہیں، حکومت کی سائز کو اور اسکوپ کو کم نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اچھا، ایک اور جو ہم کہتے ہیں کہ جی ایکسپورٹس بڑھائیں گے، لیکن ہمارے پاس ایکسپورٹیبل آئٹمز ہیں کیا؟ جو ٹریڈیشنل ہیں وہ اس کی اتنی مارکیٹ نہیں ہے، اگر آپ والیوم بھی بڑھا لیتے تو بعض اوقات پیسے کم مل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے یہاں وہ ویلیو ایڈیشن کی بھی تو کمی ہے۔ دیکھیے، جب حالات سازگار ہوتے ہیں نا تو ہر آئٹم ایکسپورٹیبل ہو جاتی ہے۔ اچھا، ویتنام نے $70 بلین کے موبائل فون ایکسپورٹ کیے ہیں پچھلے سال، $70 بلین کے موبائل فون ایکسپورٹ کیے، یہ ویتنامیز کمپنیز نہیں کر رہی ہیں، سیمسنگ کر رہی ہے، کورین کمپنی، ٹھیک ہے۔ اب جب ادھر حالات سازگار کر دیں گے تو دنیا بھر سے لوگ آئیں گے جو پاکستان میں انویسٹ کریں گے، یہاں پہ کیوں جوتے نہیں بن سکتے، ٹینس شوز اور جو گولف شوز یہاں پہ کیوں نہیں بن سکتی، کھلونے یا چھوٹی چھوٹی لو ٹیک چیزیں تو بن سکتی ہیں، لیبر انٹینسو چیزیں تو ہو سکتی ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو یہاں پہ نہیں بن سکتی، لو اسکلڈ والے لیبر ہمارے پاس ہے، چلو ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی، ہم نے اپنے بچوں کو ہنر نہیں دیا ہے، لیکن بغیر ہنر کے بغیر تعلیم کے جو کام ہوتا ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، ہم یہاں سے فروٹ جوس بیچ سکتے ہیں، ہم یہاں سے فروٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ہم یہاں سے، لیکن ہم تو وہ ملک ہیں کہ جو اپنے آپ کو ایگریکلچر ملک پاس امپورٹ۔ اچھا، جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے، میرا آخری سوال، کہ پاکستان میں سیاسی محاذرائی کی وہی کیفیت ہے، سیاسی جو درجہ حرارت ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اس میں کیا ان حالات میں کیا معیشت کے بادبانوں میں آپ ہوا بھر سکتے ہیں؟ یہ بھی کوئی ہمارا ایک وہ ہے مسئلہ ہے، یا یہ بالکل الگ چیز ہے؟ سیاست الگ ہے اور معیشت الگ ہے؟ جی، میرا بھی خیال ہے کہ کوئی بھی یہ کہے گا کہ سیاست الگ ہے اور معیشت الگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری سیاست زیادہ اس میں جو آپ نے فرمایا درجہ حرارت میں اگر کچھ کمی آ جائے تو اس پہ معاشی مثبت اثرات ہی پڑیں گے، تو یہ تو ہم توقع تو نہیں کر سکتے، لیکن امید تو لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ دونوں حریف جو ہیں وہ اپنے میکسیملسٹ اسٹینڈ سے پیچھے ہٹ کے کہیں نہ کہیں کوئی مفاہمت کا راستہ اپنائیں۔ بہت بہت شکریہ مفتاح صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے مفتاح اسماعیل سابق وزیر خزانہ کی گفتگو سنی۔